السلام علیکم جی۔ آج 8 مارچ ہے اور آج کا دن جو ہے یہ خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ تو آج کے دن کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک جو خواتین کے ساتھ تھا وہ بہت قابل ذکر ہے، بلکہ وہی مشعل راہ ہے خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات کے آنے سے پہلے خواتین کا جو حال تھا اس معاشرے میں وہ بھی کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہ معاشرہ جو جہالت سے لبریز تھا اور خواتین کے ساتھ کتنا وہ برا سلوک کیا کرتا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کی ذات کو وہ عروج بخشا، اس کو وہ مقام سمجھایا، وہ مرتبہ بتایا عورت کا کہ لوگوں عورت کا جو ہے مقام کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ عام مقام نہیں ہے۔ ہر وہ عورت جو مسلم ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو چکی ہے، تمہارے لیے تو اللہ رب العزت نے جنت ہی ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ اس لیے وہ خواتین جو سمجھتی ہیں نا کہ آج کا دن خواتین کی آزادی کا دن ہے اور آج کا جو دن ہے یہ میرا جسم میری مرضی، میری آنکھ میری مرضی، میری ناک میری مرضی، میرا منہ میری مرضی، میرا بازو میری مرضی، اور اس طرح کے وہ طرح طرح کے نعرے لگاتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے عورت کو مقام اور مرتبہ کیا عطا فرمایا ہے۔ آپ ذرا اسلام کی تاریخ پر غور کریں نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے آ کر ایک خاتون کے ساتھ ہی مشورہ فرمایا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ آ کے اپنا وہ سارا معاملہ شیئر کیا تھا، اور انہوں نے پھر تسلی بڑی دی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات کو۔ آپ نے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، اور جب ساری صورتحال بتائی گئی تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے حوصلہ دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات کو، اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا، آپ تو صادق ہیں اور آپ تو امین ہیں۔ تو پہلی جو ایک ضروری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیئر کی تھی وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک عورت ہی تھی نا جن کے ساتھ شیئر کی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس وقت پھر عورت کو بام عروج پر پہنچا دیا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ اسلام ہی کی تعلیمات ہے دوستان محترم کہ عورت کو اتنا عروج بخشا گیا ہے۔ اگر عورت اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو اور اسے اپنی جائز ناجائز غلط صحیح حلال حرام کا پتہ ہو تو عورت کا بڑا مقام ہے معاشرے میں۔ عورت ہی ہے جو ایک اچھی اولاد پیدا کرتی ہے اور وہی اچھی اولاد آگے بڑھ کر لیڈ کرتی ہے لوگوں کو، ایک معاشرہ ڈیولپ کرتی ہے۔ اس لیے آج کی جو عورت ہے نا، یہ اگر پڑھی لکھی ہوگی، باشعور ہوگی، دانا ہوگی، علم و حکمت والی ہوگی، تو یقیناً آگے ایک ایسی نسل، ایک ایسی قوم پیدا کرے گی جو اسلام کو عروج تک پہنچا دے گی۔ اور خواتین اگر دیکھنا چاہیں نا اپنا مقام اور مرتبہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، ان پہ عمل کریں، تو پھر پتہ چلے خواتین کو کہ اللہ رب العزت نے عورت کو مقام اور مرتبہ کیا عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر تشریف لاتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر بیٹی ہے وہ اپنا کردار ایسا بنائے، وہ اپنی گفتار ایسی بنائے، اپنا قول و فعل ایسا کرے کہ باپ بھی اٹھ کر اس کا ادب اور اس کا احترام کرے۔ دوستان محترم، اس معاشرے میں آج بھی خواتین کا بہت مقام ہے، چہ جائے کہ چند گروپ یا چند خواتین ایسی ہیں جو اپنا مقام اور مرتبہ صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر سمجھنا ہو نا، میں ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ ان کے حوال پڑھ کے دیکھیں نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صحابیہ نے جنگوں میں شرکت کی ہے، جنگوں میں شرکت کر کے زخم کھائے ہیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کی ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں سینہ سپر ہو جایا کرتی تھیں وہ، اور مشک میں پانی بھر بھر لوگوں کو پلاتی تھیں۔ کفار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوتے تھے، حملہ کرتے تھے، تو آپ تلوار اور تیر کو اپنے ہاتھوں سے روک لیتی تھیں،
اتنی دلیر خواتین تھی وہ، جنہوں نے اسلام کی عظمت کو پڑھا اور اسلام کی عظمت کو اپنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج بخشا۔ آج کی خواتین کے لیے یہ سارے کردار مشعل راہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب جنگ یمامہ پیش آئی تھی نا، تو یہ جنگ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی تھی، جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا۔ حضرت ام عمارہ اپنے بیٹے حبیب کو لے کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئی تھی، اور جنگ میں شرکت کی تھی انہوں نے، اور شرکت کر کے اپنے بیٹے کو اللہ کے رستے میں شہید کروا دیا تھا۔ جنگ لڑی تھی، اور انہوں نے اس جنگ میں منت مانی تھی کہ یا تو مسلمہ کذاب قتل ہوگا یا پھر وہ خود جان دے دے گی، اور پھر ہوا بھی ایسے ہی دوستان محترم۔ تلوار کے وار سے ان کا ایک بازو بھی کٹ گیا تھا، اور اس جنگ میں مسلمہ کذاب بھی مارا گیا تھا۔ دوستان محترم، یہ ایسی خواتین مسلم معاشرے میں جنہوں نے اپنی عزت کی بھی حفاظت کی، اپنے کردار کی بھی حفاظت کی، اور اسلام کے لیے لڑائیاں بھی لڑی انہوں نے، اور اللہ رب العزت نے انہیں عروج بخشا ہے۔ تیرے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ انتقال فرما جاتی ہیں نا، تو ان کی وصال مبارک کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا اتنا خیال کرتے تھے کہ ایک تو جب ان کا وصال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو ہی غم کا سال قرار دے دیا۔ اتنی محبت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ۔ اور جب ان کے وصال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں ان کی سہیلیوں کے گھر تحفے بھی بھجوایا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور جا کر ان کو خاص طور پر فرماتے کہ جاؤ اور ان کی سہیلیوں کو تحفہ دے کے آؤ۔ تو یہ خواتین کا مقام اور مرتبہ ہے جو تیرے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑے بڑے واقعات ہیں خواتین کے، جنہوں نے اپنے کردار کے ذریعے وہ عظمت، وہ عروج حاصل کیا کہ رہتی دنیا تک کی خواتین جو ہے نا، وہ ان کی زندگی سے رشد پا رہی ہیں، ہدایت پا رہی ہیں ان کی زندگی سے۔ اور آج تو ویسے 8 مارچ کا دن ہے، 8 مارچ کے دن کے حوالے سے جو ہے نا، یہ آج 8 مارچ ہے اور خواتین کا یہ عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ جو آج منایا جا رہا ہے نا دن خواتین کا، کہ ہمارے یہ حقوق ہیں، ہمارے یہ حقوق ہیں، تو انہیں تو دن منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر یہ اسلامی تعلیمات کو پڑھ لیں اور انہیں پتہ چل جائے کہ ہمارے حقوق کیا ہے۔ اور آج کا جو خاص طور پر دن ہے، اس کے حوالے سے تو اگر آپ پڑھیں نا، تو یہ تقریباً آج سے 106 سال پہلے کا واقعہ ہے، جو کہ مختلف اخبارات میں بھی آتا رہتا ہے اور مختلف کتابوں میں بھی درج ہے، کہ خواتین تھیں وہ جناب نیو یارک میں مزدوری کرتی تھیں، اور مزدوری کے لیے وقت مزدوری کے دوران ان سے ٹائم زیادہ لیا جاتا تھا، ان کی اجرت کم دی جاتی تھی، اور 10 گھنٹے ان سے کام لیا جاتا تھا، اور انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تھی، اور اس وقت پولیس نے ان پر بڑا تشدد کیا تھا، اور تشدد کیا، ان کو مارا پیٹا اور جناب ظلم ڈھایا ان پر۔ تو بات بڑھ گئی اور جناب اس وقت کے میڈیا میں آ گئی، اور کئی ممالک پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جناب خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو جناب بے انتہا تشدد کیا گیا ان پر۔ 1910 میں پھر کوپن ہیگن میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اور جس میں جناب 100 سے زائد خواتین نے اس کانفرنس میں شرکت کی تھی، اور اس کانفرنس میں جناب خواتین کے استحصال کا جو عالمی دن ہے وہ منانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ 19 مارچ 1911 کو وہ دن منایا گیا تھا، اور اس کے بعد جناب مختلف ممالک میں تقریباً 10 لاکھ سے زائد خواتین تھی جنہوں نے جلوس نکالے تھے، ان میں مرد بھی شامل تھے، ان میں خواتین بھی شامل تھیں۔ لیکن اس جلوس کے ایک ہفتہ بعد ہی 25 مارچ کو نیو یارک سٹی جو تھا وہ خون میں نہلا دیا گیا تھا۔ کم و بیش 140 خواتین تھیں جن کو قتل کر دیا گیا، اور فائرنگ کر کے جن کو جناب ختم کر دیا گیا، ان کی لاشیں گرا دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد پھر جناب ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، خواتین کو حقوق دینے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جناب 8 مارچ کو خواتین کا جو ہے یہ عالمی دن منایا جائے گا، کہ خواتین کا یہ حقوق حاصل کرنے کا دن ہے۔ تو خواتین کو حقوق تو مسلم معاشرت پہلے ہی دیتا ہے، مسلمان پہلی خواتین کو ان کے حقوق دیتے ہیں،
چاہیے یہ کہ خواتین جو ہے نا یہ اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں، اپنے آپ کو دین کے علم سے آراستہ کریں، اپنے آپ کو قرآن کے علم سے آراستہ کریں، اپنے آپ کو شریعت کے علم سے آراستہ کریں۔ یقیناً اگر آج کی جو خواتین ہیں یہ پڑھی لکھی ہوں گی، اسلامی معاشرے میں پروان چڑھیں گی، تو یہ خواتین ہی ایسی ہوں گی، یہ اچھی مائیں بنیں گی، اور یہ اچھی مائیں ایک اچھی قوم پیدا کریں گی، اور وہ قوم پوری دنیا کو فتح کر لے گی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں نا تو دوستان محترم، جدید ترکی کا جو بانی جس کو سمجھا جاتا ہے مصطفیٰ کمال جو تھے، وہ کبھی بھی آتا ترک نہ بنتے اگر ان کے پیچھے ان کی والدہ زبیدہ خاتون کا ہاتھ نہ ہوتا۔ اور اگر آپ اس بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا مطالعہ کریں نا تو بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کو عروج کی طرف لے جانے والے دو برادران، جوہر برادران، محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر، تحریک آزادی میں کامیاب نہ ہوتے اگر ان کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ نہ ہوتا، ان کی ماں کی دعائیں نہ ہوتی۔ تو یہ مائیں ہی تھیں جنہوں نے عروج بخشا ہے اس قوم کو، جن کی محنت نے، جنہوں نے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف گامزن کیا، جنہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھایا، قرآن سکھایا، جذبہ سکھایا، اسلامی تعلیمات پر جناب ان کی زندگیاں بڑھیں۔ میرے یہ پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین جب تک قرآن و سنت کے علم سے آراستہ نہ ہوں گی، جب تک خواتین قرآن و حدیث کے علم سے اپنے آپ کو روشناس نہ کروائیں گی، اس وقت تک یہ خواتین اپنے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکیں گی۔ اس لیے خواتین اگر مقام اور مرتبہ پانا چاہتی ہیں، معاشرے میں اپنی عزت پانا چاہتی ہیں، تو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ دور حاضر میں جو انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں وجود میں آ چکی ہیں، انہیں مسلمان خواتین کی قربانیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ غیر مسلم ممالک میں جہاں پر مسلمان خواتین پر تشدد ہو رہا ہے اور تشدد کی انتہا ہو رہی ہے، ان کے سامنے ان کے لخت جگر کو ذبح کر دیا جاتا ہے، پوری فیملی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر مسلمان خواتین اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں انہیں دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ مسلمان خواتین اپنی نسل کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں، مسلمان اپنی نسل کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے، خواتین کی عزت پامال کی جا رہی ہے۔ غیر مسلم کنٹریز میں آپ دیکھیں کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اس کے بعد بوسنیا کے حالات دیکھ لیں، چچنیا کے حالات دیکھ لیں، اور موجودہ فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ مسلمانوں کی پوری نسل کشی کی جا رہی ہے، وہاں پر انسانی حقوق کی علم بردار جو تنظیمیں ہیں وہ نہ جانے کیوں خاموش ہو جاتی ہیں۔ انہیں اگر خواتین کی حقوق کی آزادی نظر آتی ہے تو صرف مسلم کنٹریز میں ہی نظر آتی ہے کہ مسلم خواتین جو ہیں مسلم معاشرے میں رہنے والی ہیں وہ کیوں اپنے گھروں میں قید ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ باہر نکلیں، جلوس نکالیں، اپنے حقوق کی آواز نکالیں۔ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مسلمان خواتین جو ہیں نا یہ اپنی حقوق کی جنگ تمہارے ملک میں ہی لڑ رہی ہیں، تمہارے سامنے اپنی نسل قربان کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین بلند ہو جائے۔ فلسطین میں خاندانوں کے خاندان ذبح ہو رہے ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں، میزائل چل رہے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ وہاں پر بھی انسانی حقوق کی علم بردار تنظیموں کو چاہیے نا کہ وہاں پر بھی یہ نعرہ لگائیں کہ یہ خواتین ہیں، یہ عورتیں ہیں، ان کا حق ہے آزادی مانگنا، ان کا حق ہے اپنی زندگی بسر کرنا، ان کا حق ہے اپنی تعلیمات کے مطابق باپردہ ہو کر زندگی گزارنا۔ وہاں پر یہ مسلم خواتین کو حقوق دینے کے لیے، یہ مسلم جو خواتین ہیں ان کو حقوق دینے کے لیے وہاں پر جو تنظیمیں ہیں، جو دنیا کی خواتین کے حقوق کی علم بردار تنظیمیں ہیں، وہ کیوں نہیں جاگ رہی؟ وطن عزیز میں جو مسلم خواتین ہیں، با پردہ ہیں، با حیا ہیں، وہ آج بھی اگر باہر نکلتی ہیں تو با پردہ ہو کے حقوق بتانے کے لیے نکلتی ہیں کہ خواتین کے حقوق کے نام پر جو تم خواتین کے ساتھ جنسی آزادی کی اجازت چاہتے ہو، مسلم معاشرہ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا، مسلم خواتین تمہیں اس عمل کی اجازت نہیں دے سکتی، با پردہ با حیا خواتین تمہیں ایسی آزادی کی اجازت نہیں دے سکتی۔ با پردہ خواتین کل بھی با پردہ تھی، آج بھی با پردہ ہیں، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک مسلم خواتین با پردہ رہیں گی۔ وہ آج بھی اپنی نسل کو یہی سکھا رہی ہیں
کہ بیٹا آنکھ میں حیا پیدا کرو، نظر میں حیا پیدا کرو، کردار میں حیا پیدا کرو، تمہارے گفتار میں حیا ہونا چاہیے، گفتگو میں حیا کی جھلک نظر آنی چاہیے، تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک میں، آداب معاشرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے، جو عورت کو مقام دیا ہے، ہماری مسلم خواتین اسی مقام کو آگے بڑھاتی رہیں گی، اسی عزت کو، اسی وقار کو، خواتین کے مقام کو ہماری ہی خواتین اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی نسل میں جاری رکھیں، با پردہ ہو کر، با حیا ہو کر اپنی اولاد کو قرآن و سنت کا پابند بنائیں گی، اپنے حقوق کی پاسداری کریں گی۔ اگر بیوی ہے تو شوہر کے حقوق پورا کرے گی، اگر بیٹی ہے تو حیا والی ہوگی، ماں باپ کی باادب ہوگی، اگر ماں ہے تو اپنے بچوں کی پرورش اس انداز میں کرے گی کہ اس کے بچے اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، قرآن کے نام پر شہید تو ہو جائیں گے مگر کسی غیر کی اطاعت، کسی کافر کی اطاعت قبول نہیں کریں گے۔